سورہ یونس مکی صورت ہے. سورہ یونس. یونس کون ہے؟ یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں. ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یونس علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے. نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی والے. ان کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے. حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ذنون جو تھا وہ ان کا لقب بھی تھا. ٹھیک ہے. ذنون ان کا لقب پڑ گیا، اسی سے وہ مشہور ہوئے. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب کی حکمت والی. آکانا، کیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، عجباً، عجیب بات، کہ اوحینا، ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، ان میں سے، کہ انذر، ڈرائیں لوگوں کو، وبشری، اور خوشخبری دے دیجیے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، انا، بے شک ان کے لیے، قدما، مرتبہ ہے، قدما، قاف دال میم، صدقن، سچا، مرتبہ ہے سچا. قدمہ ایسے مقام کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کہ بلند مقام ہو، جیسے سچائی کا مقام، اس کے لیے قدمہ جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے. جیسے اگر ہم کتاب کو قبول کر لیں گے تو وہ ہمیں سچائی کے مقام تک لے جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے قدمہ صدقین کس کے لیے آتا ہے؟ مرتبہ سچا، بلند مرتبہ. ٹھیک ہے. مرتبہ ہے سچا. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. قال الکافرون، کہا کافروں نے، نہیں ہے یہ، بے شک، ان ھذا، بے شک یہ، لا ساحر، ضرور ہی جادوگر ہے، مبین، کھلم کھلا. اس آیت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مشرکین عرب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانی. مطلب انہوں نے منع کر دیا کہ ہم ایسے انسان کو کیسے مانیں جو کہ جادوگر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، مطلب تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ میں نے ایک انسان پر وحی بھیجی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تردید کی ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں اور جہنمی والوں کو دوزخ کی آگ سے ڈرائیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں. ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب تم دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. اب تم تخلیق پر بھی غور کرو، کائنات پر غور کرو. بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم، پھر، استوا، وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر. یدبر، وہ تدبیر کرتا ہے، تدبیر مطلب پلاننگ، وہ تدبیر کرتا ہے، تمام معاملات کی. ماں، نہیں ہے، من شفیعن، کوئی سفارشی، مگر اس کے بعد، اذنی ہی، اس کے حکم سے. ذالکم، یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب. فاعبدوہ، تو عبادت کرو اس کی. افلا، تو کیا نہیں، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے. یعنی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر کام کی پلاننگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا رب، ایسا ہے تمہارا رب. اپنی کائنات کی طرف غور کر کے دیکھو، اتنی بڑی بڑی چیزیں اس نے بنائی، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی تم کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہو. الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کا. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا سچا. انہو، بے شک وہ، یبدؤ، وہ ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، خلقہ، پیدائش کی. ثم، پھر، یعیدہ، وہ دوبارہ کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا اسے. لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرے نیک. بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے شراب، پینا ہے، من حمیم، سخت گرم پانی کا، کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب. بما، اس وجہ سے جو، کانو، تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے. هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا، الشمس، سورج کو،
दियाअन रोशन। अच्छा, नूर भी रोशन होता है, दियाअन भी रोशन, दोनों में फर्क क्या है? नूर होता है नॉर्मल नूर, नॉर्मल रोशनी, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला का नूर है, ठीक है। दिया कहते हैं जो दूसरी चीज को भी रोशन कर दे, खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। जैसे सूरज है, वो अकेला नहीं चमकता, वो हर चीज को रोशन कर देता है, उसके लिए आता है, ठीक है ना। तो दिया ऐसी रोशनी जो खुद तो रोशन हो ही और साथ में दूसरों को भी रोशन कर दे। वल कमरा, और चांद को नूर बनाया, मुनव्वर। चांद जो है वो खुद ही रोशन होता है, बल्कि वो सूरज की रोशनी के साथ ही रोशन होता है, उसका अपना पर्सनल नूर नहीं होता, इसलिए चांद के आगे नूर आया है और सूरज के आगे दियाअन आया है। समझ में आई बात? अब वही है जिसने बनाया सूरज को रोशन, वल कमरा, और चांद को नूर, वक़द्दरहू, और उसने मुकर्रर कर दी। क़द्दरा मतलब अंदाजा लगाना, मुकर्रर करना। उसने मुकर्रर कर दी उसकी मनाजिला, मंजिले, किसकी? चांद की। घटता बढ़ता रहता है ना, 1 से 14 तक तो वो बढ़ता रहता है, फुल हो जाता है, फिर वापस बैक आता है ना, तो छोटा होता जाता है। तो और उससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं? दिनों का अंदाजा। तो ये मंजिलें हैं उसकी, और किसने मुकर्रर की? अल्लाह ताला ने, ताकि हम दिनों का हिसाब लगा सके, तारीख का पता लगा सके। और उसने मुकर्रर की उसकी मंजिलें, ली तालमू, ताकि तुम जान लो, अददा, गिनती, सीनीना, सालों की। अब ये बात याद रखिए कि चांद क्यों है? ताकि हम सालों की गिनती का पता करें, ना कि वो हमारे लिए कुछ नुकसान है। जैसे ग्रहण लग जाता है तो अंदर बैठ जाए दुपक्कर, अरे नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं निकलना, अगर वो बाहर निकलेगी तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो किस लिए है? ये सिर्फ एक अल्लाह ताला की निशानी है। एक्लिप्स जो लगता है वो सिर्फ अल्लाह ताला की एक निशानी है, ठीक है ना। तो और अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं कि देखो, उसको देखकर भी हमें करना चाहिए। देखो, चांद में भी अपने अंदर कोई इख्तियार नहीं है, वो उसको भी अल्लाह ताला बेनूर कर देता है ना, उसे भी अल्लाह ताला बेनूर कर देता है। और उसके अलावा अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई हमें दुआएं पढ़नी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ ये भी करना है, वो भी करना है, तो फिर हम शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान और फायदे की जात तो फिर अल्लाह ही है जो हमें नुकसान दे सकता है और फायदा दे सकता है। वल हिसाबा, और हिसाब यानी किस लिए है? ताकि तुम गिनती सालों की जान सको और हिसाब जान सको। माँ, नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये मगर बिलहक की, हक के साथ। मतलब ये सब कुछ अल्लाह ने बिना मकसद पैदा नहीं किया, हक के साथ पैदा किया है। युफस्सिलु, वो खोल खोल कर बयान करता है, आयाती, निशानियों को, उस कौम के लिए जो यालमून, इल्म रखती है। इन्ना फी इख्तिलाफी, बेशक इख्तिलाफ में, रात और दिन के। अच्छा, रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। हम क्या कहते हैं? दिन रात। और अरबी में क्या होता है? रात दिन। क्यों? क्योंकि अरबी में रात पहले होती है और दिन बाद में होती है, ठीक है, इसलिए क्या होता है? रात और दिन। और हम क्या कहते हैं? दिन और रात, क्योंकि यहाँ पर दिन पहले होता है, इसलिए आपको रात और दिन मिलेगा कुरान में। बेशक इख्तिलाफ में, यानी इख्तिलाफ मतलब आगे पीछे आने में, रात और दिन के, और जो पैदा किया अल्लाह ने आसमानों में और जमीन में, जरूर ही निशानी है उस कौम के लिए जो यत्तकून, डरते हैं। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो, ला यरजूना, नहीं उम्मीद रखते, लिकाअना, हमारी मुलाकात की, वरदू, और वो राजी हो गए, बिलहयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी से, वत्मअन्नु, और वो मुतमईन हो गए, बिहा, उस पर, वल्लज़ीना, और वो जो, अन आयातिना, हमारी आयतों से, गाफिलून, गाफिल हैं। यही लोग हैं, मावाहुम, उनका ठिकाना, नारू, आग है। इस वजह से कानू, थे वो जो, यक्सिबून, कमाते। अब यहाँ पर क्या है? जो लोग दुनिया की जिंदगी से मुतमईन हो गए ना, ऐसे लोगों के लिए क्या है? जहन्नम की आग। अल्लाह की आयतों से गाफिल नहीं होना और दुनिया की जिंदगी से मुतमईन नहीं होना। और मुसलमान इस वक्त ये है कि वो मुतमईन होके बैठे हुए हैं, हमारे पास सब कुछ है, अब कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल इत्मीनान से है। जबकि हमें तो मुतमईन होना ही नहीं है, हमेशा ये सोचना है अब क्या करना है, बस हमेशा व्हाट नेक्स्ट, ये होता है उनके दिमाग में, व्हाट नेक्स्ट। और हम क्या सोचते हैं? अब दुनिया कैसे बनाएं, अब दुनिया में अब क्या करें, अब कौन सी जॉब ढूंढूं, अब कौन सा कोर्स करूं, अब क्या करूं, ये सब हमारे दिमाग में रहता है। जबकि हालात इतने खराब हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, कोर्स करने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इससे बेहतर यह है कि अपने हालात सुधारें, ठीक है। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनू, ईमान लाए,
وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی یا ہدایت دے گا انہیں ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری جاری ہیں، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فی جناتی باغات میں، نعیم نعمتوں والی، دعواہم ان کی دعا ہوگی، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و تحیتہم اور ان کی تحیہ دعا ہوگی، تحیہ کہتے ہیں اندر کی پکار کو، ایک تو دعا ہوتی ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے، تحیہ کہتے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا، میں نے تو تحیہ کر لیا اس بات کا کہ میں یہ کام کروں گی، تو جو تحیہ ہوتا ہے وہ پکا ارادے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ان کی پکار ہوگی فیہا اس میں، سلام سلام، و آخر دعواہم اور آخری پکار ہوگی ان کی، ان الحمدللہ یہ کہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین سارے جہانوں کا۔ مجلس کے اختتام پر اینڈ پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور یہی دعا کس میں ہوگی؟ جنت میں ہوگی، جنتی لوگ یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام کے جب ہم درس دے رہے ہوں، یہ لیکچر دے رہے ہوں، ایسے ہوں مجلس میں بیٹھے ہوں، تو اینڈ بھی ہمیں اس پر ہی کرنا چاہیے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ کیا ہوگی؟ یہ سلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ شروعات بھی اس کی تعریف سے کی جائے اور اینڈ بھی اس کی تعریف کے ساتھ کیا جائے، اس لیے زندگی میں شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اور اینڈ میں بھی، یہ باندھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ ولو اور اگر یعجلو جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے، شرن برائی دینے میں، شر برائی دینے میں، استعجالہم جلدی مانگنا ان کا، عجلہ کس کو کہتے ہیں؟ جلدی کو، جلد وقت، جلد بازی، تو استعجالہ مطلب جلدی مانگنا ان کا، بالخیری بھلائی کو، لقضیا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت کا، فنظروا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں، یا ان کی سرکشی میں وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بد دعا کی طرف اشارہ ہے، جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نا جلدی دعائیں قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بخاری اور مسلم شریف میں ہے، حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ اس جگہ مد دعا سے مراد ہے کہ بعض اوقات انسان یا خصوصاً عورتیں غصے کی حالت میں اپنے اولاد کو اور مال کو تباہ ہونے کی بد دعا کر بیٹھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا نا تو وہ پھر پچھتاتے اور افسوس کرتے، ہوتی ہے نا مائیں بد دعا کر دیتی ہیں کہ کیا ہو گیا، تم مرتا کیوں نہیں، تو یہ نہیں ہوتا، ایسی بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، کتنا بھی غصہ ہے منہ سے اور ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، اگر یہ وہ پوری ہو جائے تو پھر روئیں بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، اگر مان لو اسی وقت غصہ شانت ہونے سے پہلے قبول ہو گئی تو پھر کب معافی مانگیں گے؟ اب تو گیا جس کو جانا تھا۔ حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ نہ کرو۔ یہی تو ہے نا، قرآن پڑھ کے ہمیں بدلنا ہے، اب تک نہیں پتا کوئی بات نہیں، لیکن اب ہمیں بدلنا ہے۔ وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے الانسانہ انسان کو، درو تکلیف، دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں، دعا وہ پکارتا ہے ہمیں، لی جنبہ اپنی کروٹ پر، پہلو پر، یا قائدن بیٹھے ہوئے، یا قائمن کھڑے ہوئے، فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، انہوں اس سے، درہ اس کی تکلیف، مرہ وہ گزر جاتا ہے، وہ چل پڑتا ہے، کأن جیسا کہ لم نہیں، یدعونا اس نے پکارا تھا ہمیں، الا دری تکلیف کی طرف یا تکلیف کے وقت، مسہو جو پہنچی تھی اسے، اسی طرح زینا خوشنما بنا دیا گیا، للمسرفینا حد سے بڑھنے والوں کے لیے، اسراف سے بنا نا، اسراف مطلب حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی
یہ مشرکین عرب کا یہ رواج تھا، ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دیتے تھے، انہیں شفا دیتے تھے، تو واپس وہ ایسے گزر جاتا تھا جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہ ہو، واپس وہ شرک پہ آ جاتے تھے۔ اب بھی ہمارا یہ حال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو خوشی میں تو بھول جاتے ہیں اور تکلیف میں اتنا پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوشحال کر دیتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی ہے میجورٹی مسلمانوں کی، یہی ہے آج کل کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہاتھ تنگ کر دیتے ہیں ان لوگوں کے تو پھر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے نا۔ تو خوشی ہو یا دکھ، ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، خوشی میں بھی پکارنا ہے، اور خوشی میں یاد کس کو رکھنا ہے؟ غریبوں کو، محتاجوں کو۔ یہی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، صدقہ اور خیرات اور قربانی کرنا۔ جتنی بڑی نعمت ملے اتنا زیادہ صدقہ اور خیرات کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ آج کل تو خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ ہو گیا کیک منہ پہ لگانا، رزق ضائع کرنا۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت اہلکنا ہلاک کیا ہم نے قرونا امتوں کو من قبلکم تم سے پہلے، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آ گئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا اور نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم اس قوم کو جو مجرم ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی قومیں جتنی بھی آئیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر دوسرے لوگ لے آئے۔ اس لیے اب بھی ہم مسلمان نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دھیرے دھیرے کر کے ہلاک کر رہے ہیں، اور پھر ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے، پھر جو پورے دنیا میں پھیل جائیں گے اور وہ پھر دین پھیلائیں گے، کیونکہ ثم پھر جعلنکم ہم نے بنایا تمہیں خلائفہ جانشین فی الارض زمین میں، من بعدی اس کے بعد، لننظرا تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ یعنی میں نے تمہیں زمین میں کیوں بھیجا؟ تاکہ میں دیکھوں اب تم کیا کرتے ہو۔ پہلی قوموں نے تو نافرمانی کی، میں نے انہیں ختم کر دیا، اب میں نے ان کی جگہ تمہیں بسایا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم بھی ختم ہونا چاہتے ہو یا تم آباد ہونا چاہتے ہو؟ آباد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتے، پھر تو اچھی موت آتی ہے، سکون کی، خوشحال، جنت والی، ٹھیک ہے، اور ورنہ پھر عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات کھلی ہوئی، قالا کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ایتی لے آؤ قرآن، غیری حاضا علاوہ اس کے، یا بدلہو بدل دو اسے، قل کہہ دیجئے لا یکونو نہیں ہیں، لی میرے لیے، ان کے ابدلہ میں بدل دوں اس کو، من تلقائی نفسی اپنی طرف سے۔ تلقا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ تلقائی، یہ سب مطلب تلقائی اشارے کے لیے آتا ہے، تو یہ کیا من تلقائی اس کو اپنی طرف سے، نہیں اتبعو میں پیروی کرتا مگر اس کی جو یوہا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں کہ عصیتو میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کے۔ ٹھیک ہے، یعنی مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن تمہاری طرف سے تو ٹھیک ہے، اس کو بدل کے دکھاؤ، یا یہ آیت ہمیں پسند نہیں آ رہی، اس آیت کی اس کے بدلے کوئی اور آیتیں لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اسے اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، میں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا جو وہی میری طرف آتی ہے میں نے اس کو بدل دی تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑے دن کے عذاب میں پکڑ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑے دن کے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، نہیں تلوتہ تلاوت کرتا میں اس کی، پڑھتا میں اس کو، علیکم تم پر، ولا اور نہ ہی، ادراکم میں خبر دیتا تمہیں، بھی اس کی، فقط تو در حقیقت لبستو ٹھہرا رہا میں، فیکم تم میں، امورن ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، تو کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے تھے نا وہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کیا میں تم میں ایک عمر نہیں ٹھہرا، کتنا لمبا عرصہ ٹھہرا، اور تم نے ہی مجھے صدیق اور امین کا لقب دیا، صدیق اور امین کہا جاتا ہے نا، پھر بھی تم بات نہیں مانتے، پھر بھی تم اس کو کیا سوچتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ فمن تو کون، ازلمو زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذیبن جھوٹ، یا
कज़्ज़बा झुटलाए भी आयाती ही اس کی آیتوں کو انہم بے شک وہ نہیں فلا پاتے مجرمون مجرم لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ فلاح نہیں پائے گا. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما جو لا يضرهم نہیں نقصان دیتا انہیں ولا اور نہ ہی ينفعهم فائدہ دیتا انہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں ہاؤلائی یہ ہے شفعاؤنا ہمارے سفارشی عند اللہ اللہ کے پاس. کیا کہتے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا نا ہم ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا کر دیں گے اور یہ بت جو ہیں ہماری طرف سے سفارش کریں گے. یا ہم کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں مسلمان قبروں پر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ ہمارے لیے نا سفارش کرنا اللہ تعالیٰ سے اور کیا کہیں گے کہ قیامت کے دن نا ہم انہی کو کھڑا کر دیں گے اور یہی ہماری طرف سے سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے اتنبئون کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی جو نہیں وہ جانتا آسمان میں اور نہ ہی زمین میں. یعنی تم یہ سوچتے ہو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں پتا اس کو کچھ بھی نہیں جانتا وہ تم اس کو ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو. سبحانہ وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے جو یشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اللہ ہر چیز جانتا ہے ٹھیک ہے تم کیا کر رہے ہو یا کیا نہیں کر رہے. وما کانا اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. ولولا اور اگر نہیں ہوتی کلیمتن بات سبقت جو پہلے ہو چکی من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے لقضیا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان فیما اس میں جو فیہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سبھی کو ایک امت بنایا تھا لیکن لوگوں نے یہاں پر آ کر کیا کرا اختلاف کرنے شروع کر دیے کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگر بات کون سی بات جو پہلے سے ثابت ہے کون سی بات پہلے سے ثابت ہے؟ قیامت. اگر قیامت کا نہ آنا ہوتا یا تم پر عذاب کا دن مقرر نہ ہوتا میں تم کو تمہارے درمیان ابھی فیصلہ کر دیتا. تم لڑ رہے ہو نا آپس میں ابھی بتا دیتا لیکن میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب وہ وقت آئے گا تبھی ساری باتیں پتہ چلیں گی. وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں لولا کیوں نہیں لا انزلا نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے. فقل تو کہہ دیجئے بے شک غیب للہ اللہ کے لیے ہے. فانتظروا تو تم انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں.